बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन और हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। एक और दूसरा एपिसोड डिस्कशन का इनसिक्योरिटी जो कि खैबर पख्तूनख्वा के सूबे में पिछले कुछ दिनों से कहते हैं बातचीत का महवर है या डिस्कशन का महवर है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, सोशल मीडिया पे और इवन प्रिंट मीडिया पे कुछ लोगों ने बहुत लिखा है इसके सिलसिले में। शुरू करेंगे वज़ीरिस्तान से। कंटिन्यूशन तो वो होगी। पिछली बार जो बात हुई थी तो उस वक़्त 26-27 दिन हो चुके थे और एक जिरगा ने जाना था जहाँ पर उन्होंने डिस्कशन करनी थी। जो जिरगे के लोग थे, लेकिन जिन लोगों को नॉमिनेट किया गया एम वली से लेकर तो नीचे अता रहमान तक, उनमें से कोई ख़ुद नहीं गया और उनके रिप्रेजेंटेटिव वहाँ गए। आउटकम स्टिल क्वेश्चन मार्क, बिकॉज उन्होंने टाइम दिया है और उस टाइम के अंदर अंदर उनके जो मुतालबात हैं वो मुतालबात अभी देखते हैं कब आते हैं हमारे पास और हम उनके ऊपर उसको एनालिसिस करेंगे कि वो मुतालबात क्या हैं। बहरहाल सबसे बड़ा मुतालबा उनका वही है कि क्या वज़ीरिस्तान को दोबारा तालिबान के हवाले किया जा रहा है, और अगर हवाले किया जा रहा है तो हम इस चीज़ के लिए तैयार नहीं हैं और बिल्कुल जायज़ मुतालबा है। और किसी सूरत में भी बिकॉज़ 4 से 6 महीने में इनसिक्योरिटी में राइज़ आया है, ख़ास तौर पर नॉर्थ साउथ वज़ीरिस्तान में। रोज़ाना की बुनियाद पर टेररिस्ट एक्टिविटी हो रही है, यानी आइदर टेरर किलिंग हो रही है सिविलियन की या सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर कोई ना कोई अटैक आ रहा है। इसका मतलब है कि हालात अच्छे नहीं हैं। वहाँ पर पीटीएम का फैक्टर भी इफ़ेक्टिव या एक्टिव हुआ है दोबारा। पॉलिटिकल डिमांड्स वही जो मैंने पहले कहा कि क्या तालिबान के हवाले किया जा रहा है दोबारा वज़ीरिस्तान को। बार बार ये सवाल पीटीएम की लीडरशिप उठाती है और असम्बली के फ्लोर के ऊपर उठाती है। अब आते हैं जी एक और इसी में जो जिरगा गया है उसकी सिलेक्शन में मेरा एक सवाल है उन लोगों से जो कि जिन्होंने ये जिरगा सेलेक्ट किया ले जाने के लिए कि उसमें पीटीएम के लोग क्यों नहीं हैं। उनकी वहाँ हुकूमत है और वो डिलीवर करेंगे, बाकी लोग तो डिलीवर नहीं करेंगे। फेडरल का तो काम नहीं है। वज़ीरिस्तान इज़ पार्ट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा, तो खैबर पख्तूनख्वा की जिनकी हुकूमत है अगर उनको आपने उस जरिए में शामिल नहीं किया जो कि बातचीत के लिए गया है वज़ीरिस्तान, तो फिर वो डिलीवर कौन करेगा? उन डिमांड्स को कौन फुलफ़िल करेगा? फेडरल गवर्नमेंट करेगी। अगर फेडरल गवर्नमेंट करेगी तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि फेडरल गवर्नमेंट प्रोविंशियल गवर्नमेंट के कामों में इंटरफेयर कर रही है या दैट्स पार्ट ऑफ। हाँ, सिक्योरिटी ठीक है, सिक्योरिटी इज़ फेडरल कंसर्न, बट ऑफ कोर्स इन कंसल्टेशन एंड इन कोलैबोरेशन विद द प्रोविंस। अब आते हैं जी, ये तो था सदर्न पख्तूनख्वा। अब आते हैं हम नॉर्थ की तरफ। पिछली बार जब आपसे बात हुई तो उस वक़्त सवात प्रेडोमिनेंटली डिस्कशन में आया था कि सवात में जो आर्मी ऑफिसर्स और पुलिस ऑफिसर्स को उन्होंने टेम्परेरीली या फॉर अ शॉर्ट पीरियड एक इनकाउंटर के बाद या एक क्लैश के बाद उन्होंने उनको डिटेन कर लिया था और फिर रिलीज़ कर दिया था। सवात, दीर, मोमंद, ये तीनों के तीनों इलाके और मलाकन डिवीज़न जिसको हम कहते हैं, ये पूरे का पूरा इलाका ये एक इनसिक्योरिटी की लपेट में तो नहीं आया, लेकिन वहाँ जो इंडिकेटर्स आ रहे हैं और फिर आज अखबारों की जीनत बनी है ख़बरें कि जी सवात में दोबारा ऑपरेशन शुरू हो गया है। तो और वीडियोज़ आ रही हैं, ऑडियोज़ आ रही हैं जिसमें तालिबान क्लेम कर रहे हैं कि उन्होंने वो यहाँ पर अगर आए हैं तो वो किसी की रजामंदी से आए हैं। कितना सच और कितना झूठ है उन वीडियोज़ और ऑडियोज़ में, ये तो आने वाला वक्त हमें कुछ बेहतर बता सकेगा। लेकिन एक चीज़ क्लैरिटी आती है कि वहाँ पर तालिबान की प्रेजेंस है। अगर नहीं है तो फिर ये ऑपरेशन किस चीज़ का है, और अगर नहीं है तो फिर वो कौन लोग थे जिन्होंने लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को डिटेन किया था। लेकिन एक सवाल यहाँ पर और उभरता है, वाई सवात? आखिर सवात मलाकन डिवीज़न तालिबान की डिमांड में शरीयत के लिए और वहाँ पर बग़ैर हथियार, बग़ैर रोक टोक के उनकी मूवमेंट के लिए और हथियार रखने के लिए क्यों डिमांड किया जाता है, उसका मुतालबा क्यों किया जाता है? सवात के बजाय
وزیرستان کیوں نہیں، خیبر کیوں نہیں؟ میرے ذاتی حساب کے حساب سے وزیرستان کے لوگوں اور سوات کے لوگوں میں بہت فرق ہے. وہاں کی ڈیموگرافی میں بھی فرق ہے. وہاں کے لوگ جو ہیں وہ مختلف نیچر کے لوگ ہیں، ڈوسائل ہیں، تھوڑے سے اکنامکلی بہتر ہیں. ٹورزم کا بہت بڑا ایک ریزورٹس وہاں ایگزسٹ کرتے ہیں اور لوگ وہاں جاتے ہیں گرمیوں کے موسم میں، اور آج کل یہ ہے. اور اس کے بعد ویلدی اس لیے بھی ہیں، دو چیزیں ہیں، ایک تو ٹورزم کی وجہ سے، اور ان کی اچھی خاصی تعداد مڈل ایسٹ میں کام کرتی ہے. تو یہ ساری چیزیں، اور پھر جو میں نے کہا ڈوسائل نیچر آف دی پیپل آف سوات خاص طور پر فیمس ہے. اس کے بارے میں لکھا بھی گیا ہے، بہت سارے لوگ کہتے بھی ہیں کہ وہ ڈفرینٹ ہیں روٹین کے پٹھانوں سے، خاص طور پر جب ہم ان کو پچ کرتے ہیں اگینسٹ آفریدیز اور اگینسٹ وزیر اور مسعود، یا جو صدرن پشتون بیلٹ ہے ان سے، وہ تھوڑے سے ٹف ہیں. ایک تو یہ وجہ کی جاتی ہے میرے خیال میں بی دس از ون آف دی ریزن. لیکن ان کا پرانا جو طالبان سے پہلے جو صوفی محمد کا اور ان کے ثانی اللہ کا جو ٹائم پیریڈ ہے، اس کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں بھی سوات، مالاکنڈ اور یہ سارا علاقہ، دیر باجوڑ کا علاقہ جو تھا، یہ ٹی ٹی پی کی ٹف انفلوئنس میں رہا ہے. اور پاکستان فوج کو ایک بہت میجر آپریشن کرنا پڑا جس میں ایس ایس جی کو انوالو کرنا پڑا، تب ہمیں یہاں سکسیس ملی تھی. اور آفٹر ویری ٹف بیٹلز وہاں پر جو ہوئی تھیں. کیوں؟ ایک تو ٹوپوگرافی کی وجہ تھی، وہاں پر گھنے جنگلات ہیں، نیرو روڈز، سنگل روڈز، ان کے اوپر آرمی کی موومنٹ، ان کے اوپر باقی جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی موومنٹ. اس لیے پرابیبلی میرا خیال ہے کہ انہوں نے سوات کو چوز کیا ہوا ہے. اینڈ آف کورس دی رسپانس فرام دی جنرل پبلک، بیکاز وہ مان جاتے ہیں، ویئرز وزیرستان میں شاید ان کو، اور ایون کرم میں ان کو ریزسٹنس بھی ملے گی، اور ویپنز ادھر بہت ایگزسٹ کرتا ہے جو اس سائڈ پہ کم ہے یہاں پر، بیکاز آف دی نیچر آف دوز پیپل. ایک یہ چیز آتی ہے. اچھا، ایک اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، وہ ہے ڈیمانڈ آف ٹی ٹی پی ٹو پوزیس آرمز، یا ہتھیار رکھیں گے وہ بغیر لائسنس کے. جب ان کو لائسنس کا کہا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں نہیں جی، ہم لائسنس نہیں بنواتے، لیکن ہم ہتھیار رکھیں گے اور ہماری آزادانہ نقل و حمل ہوگی، اور ان علاقوں میں ہوگی. اور وہ جو ایک آڈیو کلپ آیا ہے، اس کو اگر آپ غور سے سنیں تو پشتوں میں ہے، تو جو سمجھ سکتے ہیں ان کے لیے ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے یہ ڈیل کی ہے اور ہم یہاں آئیں گے، ہم یہاں پر اسلامی نظام تو نہیں نافذ کریں گے، لیکن اسلام کی کچھ پنشمنٹس ہیں وہ ہم نہیں کریں گے، جبکہ باقی چیزیں ہم کرتے رہیں گے، اور ہم ہتھیار رکھیں گے، اور فوج صرف کنٹونمنٹ میں ہوگی اور فوج باہر نہیں نکلے گی. اب ایک سوال بہت بڑا ابھرتا ہے طالبان کی ڈیمانڈ کو دیکھتے ہوئے، اگر ہم اس کو کریٹیکلی دیکھتے ہیں کہ طالبان کو ہتھیار کس کے لیے چاہیے؟ اگر فوج کنٹونمنٹ میں ہوگی، پولیس اپنی نارمل روٹین کی ڈیوٹی پرفارم کرے گی، تو طالبان کو ہتھیار کس کے لیے چاہیے؟ کس کے خلاف لڑنا چاہتے ہیں؟ پاکستان کی عوام کے خلاف لڑنا چاہتے ہیں؟ اور اگر حکومت کے خلاف لڑنا چاہتے ہیں تو پھر وہ کیوں فوج کی ڈیمانڈ، اور اس علاقے میں وہ یہ ڈیمانڈ کیوں دے رہے ہیں؟ کیا انہوں نے کشمیر جا کے جنگ کرنی ہے؟ فلسطین میں جنگ لڑنی ہے؟ کہاں جنگ لڑنا چاہتے ہیں وہ؟ اور یہ ہتھیار کس لیے رکھنا چاہتے ہیں وہاں پر؟ ان کے آبجیکٹیوز کیا ہیں؟ لانگ ٹرم آبجیکٹیو کیا ہیں؟ فاٹا کو وہ کیوں ایک فیوڈم کے طور پر استعمال کرنا چاہتے ہیں؟ وہ علاقہ جس میں وہ آزادی سے گھومے پھریں اور اپنی حرکتیں کرتے پھریں، جس قسم کی بھی ہیں، کیا وہ بتا لینا چاہتے ہیں لوگوں سے؟ ایکسٹارشن آف منی ان کا پرانا روٹین رہی ہے، کڈنیپنگ فار رینسم وہ ہمیشہ سے کرتے رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے کیا قانون اور آئین سے بالا تر ہو کر وہ اس پورے علاقے میں کیا اپنی حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں؟ پاکستان کے آئین اور قانون سے باہر نکل کے کوئی حکومت کرنا چاہتے ہیں؟ اور اگر کرنا چاہتے ہیں تو پھر تو پاکستان کے خلاف جنگ ہے، اور پہلے بھی اسی جنگ کا شخصانہ ہے جو ہم بھگت رہے ہیں. ہم نے 80,000 جانوں کی قربانیاں دی، اس میں سویلین اور لا انفورسمنٹ ہم سب اس کا نشانہ بنے. اب
یہ ساری چیزیں دیکھ کر تو ایک اور جو آخری سوال ابھرتا ہے کہ یہاں پر اسٹیٹ کہاں ہے. وہ جو نیگوسیشن چل رہی ہیں، وہ جو جرگے گئے ہیں، جو کہ ایک لمبی سیریز ہے. پہلے 53 لوگ گئے، پھر اس کے بعد 17-18 لوگ گئے، پھر اس کے بعد کچھ عالم دین گئے. لیکن آؤٹ کم کیا ہے؟ اسٹیٹ کیا کنسیشنز ان کو دے رہی ہے؟ وہ کنسیشنز کیا میرے آپ کے سامنے یا پارلیمنٹ میں ڈسکس ہونی چاہیے؟ بالکل پارلیمنٹ میں ڈسکس ہوئی ہیں کہ ہم نیگوشیٹ کر رہے ہیں، لیکن یہ جو وائس کلپس آ رہی ہیں، ان وائس کلپس میں کس حد تک صداقت ہے؟ اس کا میرا خیال ہے حکومت وقت کو جو اس وقت ہے اس کو کلیئرٹی دینی چاہیے عوام کے لیے. عوام کو پریشانی ہے. سوات میں لوگ باہر نکل آئے ہیں، دیر میں لوگ باہر نکل آئے ہیں، وزیرستان میں لوگ باہر نکلے ہوئے ہیں. یہ سارے لوگ باہر اس لیے نکلے ہیں کہ ان کو خوف ہے، فیئر ہے کہ اگر دوبارہ طالبان آتے ہیں تو ان کے لیے کون سا مستقبل ہے. تو اس مستقبل کے لیے ایک لائحہ عمل ہونا چاہیے. وہ لائحہ عمل حکومت دے گی اور حکومت بتائے گی کہ وہ کیا کر رہی ہے. اس مسئلے کا کیا حل ہے، اس کے بارے میں ایک اگلی بار انشاءاللہ آپ سے اس پہ بات کریں گے کہ کس طریقے سے اس مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے. اس لیے کہ بہت سارے ایگریمنٹ ہوئے 2004-05 سے شروع ہو جائیں اور 2022 تک. ہر بار ایگریمنٹ ہوتا ہے پھر ٹوٹتا ہے، پھر ایگریمنٹ ہوتا ہے پھر ٹوٹتا ہے. کوئی نہ کوئی واقعات ہو جاتے ہیں اور ان واقعات کی وجہ سے جو ایگریمنٹس ہیں وہ ڈی ریل ہو جاتے ہیں. لیکن اگلی بار انشاءاللہ آپ سے ڈسکس کریں گے کہ اس کا ہمارے پاس آپشن کیا ہیں، ان آپشن تک یا وہ آپشن کی مدد سے ہم کیسے امن کی طرف جا سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.